طرح آج کے دن کی حرمت، یہ یوم عرفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا آج کے دن کی حرمت، آج کی جگہ کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے آپس میں مال، جان، عزت، آبرو اور ایک دوسرے کی جان تمہارے لیے حرمت والی ہے۔ جس طرح یہاں تم کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچائے، اور اس کی جان کو نقصان پہنچائے، وہ اس کے مال کو نقصان پہنچائے۔ اتنی قدر و قیمت ہے ایک مومن انسان کی جان کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی حرمت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حرمت بیان کی۔ لیکن پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا اتنا زیادہ تقدس، وہ اس کو رکھنے کی توفیق، رکھنے کی تعلیم دے رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر ایسی کیا چیز ہے یا ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم آئے روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پہ قتل ہو گیا، ذرا سی تلخ کلامی ہوئی، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اگر یہ کل برسوں کی اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ملازم نے کتے کو کھانا نہیں ڈالا ٹائم پہ، تو اتنی سی بات پہ مالک نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ ذرا سی بات پہ قتل کر دینا، یہ دونوں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ دین کچھ اور کہہ رہا ہے، اس دین کے ماننے والے کچھ اور کر رہے ہیں، تو پھر کچھ تو وجوہات ہوں گی نا اس کے پیچھے کہ جن کی بنا پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں قتل عام کا ایک رواج چل پڑا ہے، اس کا بنیادی سبب دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ کیونکہ جب ہم دین سے دور ہو گئے، اب ہمیں نہیں پتہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا حکم دیا، ہمیں نہیں پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہم لوگ غلط راہ پہ چل پڑے، بے راہ روی کا شکار ہو گئے، تو ہم لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ صرف اور صرف چند عبادات کا نام ہے، حالانکہ ایسا سمجھنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ دین اسلام یہ چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دین اسلام یہ عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے، کہ زندگی انسان نے کیسے گزارنی ہے، یہ ایک طرز زندگی کا نام ہے، یہ طریقہ ہے ایک جس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے، صرف نماز میں، روزے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں ہم یہ کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دین پہ عمل کر لیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں بہت سے طریقے نظر آئیں گے، بہت سے مذاہب نظر آئیں گے، کہیں پہ ہندو مت نظر آ رہا ہے، کہیں پہ بدھ مت نظر آ رہا ہے، کہیں پہ عیسائیت ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے۔ اب یہ مذاہب یہ انسان کو زندگی گزارنے کی راہ دے رہے ہیں کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اب یہ انسان زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ جو انسان جس مذہب کا پیروکار ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مذہب کے پیروکار میں اور ہماری زندگی گزارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھنے آ رہے ہیں، وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، وہ لوگ چرچ میں جا رہے ہیں، ہم مسجد میں آ رہے ہیں، تو زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، انسان کی طبیعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت کو کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور وہ فطرت کون سی ہے؟ ذالک الدین القیم، یہ دین اسلام ہے کہ اس پر چلنے کے بعد کوئی بھی انسان وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔
تو جب تک دین کو بنیاد اپنی زندگی میں نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی، ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو مذہب یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اسلام یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اور پرامن زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں دین کو لانا ہوگا۔ دین کے بغیر پرامن زندگی گزارنا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کا تصور اگر ہم کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو ان کی ایک جھلکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دیکھیں۔ ذرا سی بات پہ لڑائی، ذرا سی بات پہ جنگیں چھڑ رہی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لوٹ مار ہے۔ اب ایسا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آپ اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں۔ یہ دین اسلام دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بات میں کہ اس رب نے ہمیں یہ مذہب جیسی، اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ خدا کی قسم اس نعمت پہ دنیا کی تمام تر نعمتوں کو ٹکرایا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے قیمتی دولت ہے ایک مسلمان کے پاس، اس کا ایمان، اس کا دین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آپ یاد کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اسلام کے آنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، ذرا سی بات پہ تم آپس میں کئی سال تک لڑتے رہتے تھے۔ پھر اسلام کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہوا یہ کہ اللہ نے اب دلوں میں محبت ڈال دی۔ وہ لوگ جو آپس میں کئی سال تک لڑتے رہتے تھے، اللہ نے ایسی محبت ڈالی ان کے دلوں میں، ایسی محبت ڈالی، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ایک تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک رشتہ ہے ایمان کا۔ اس ایمانی رشتے پہ ایک بھائی دوسرے کو صدا دے رہا ہے، یار میرے دو گھر ہیں، میرا بھائی تجھے جو پسند آتا ہے تو ہاتھ رکھ، میں تیرے نام کرنے کے لیے تیار، یار میرے دو باغات ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی خونی تعلق بھی نہیں ہے، یہ ایک ایمان کا رشتہ ہے جس نے اتنا مضبوط کر دیا اس معاشرے کو کہ اب وہ لوگ اپنی جائیداد، اپنی جان، ہر چیز ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ اب جب ہمارے ہاں یہ حالات پیدا ہوئے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دور ہو گئے۔ اب آپ اس کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جب دین زندگیوں میں آتا ہے، جب اسلام زندگیوں میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود جتنا بھی ضرورت مند ہو، اب وہ اپنی ضرورت پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوصاف کو بیان کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ یہ لوگ خود جتنے بھی ضرورت مند ہیں، لیکن اب وہ اپنے مفادات کو، اپنے فائدے کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ یہ اجتماعی فائدے کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ اس میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ غالباً یہ موقع جو ہے وہ واقعہ پیش آیا کہ کئی لوگ زخمی پڑے ہوئے، اور جنگ کے دوران جو طبی امداد کی ٹیم ہے اب وہ پانی لے کے پہنچے، ایک کو پانی پلانے لگے ہیں تو ساتھ ہی پیچھے سے آواز آئی پانی، تو اب وہ انسان جیسے ہی وہ پانی کا برتن اس کے منہ کے قریب گیا، اس نے فوراً پیچھے کر دیا، کہا مجھے بھی پیاس محسوس ہو رہی ہے، مجھے بھی بہت زیادہ زخم لگے، لیکن مجھ سے زیادہ شاید میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، مجھے رہنے دیں، آپ اس کو جا کے پانی پلائیں۔ اب جب اس کے قریب وہ پانی لے کے پہنچے اور اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو پیچھے سے اور آواز آئی کہ پانی پانی، اب اس نے بھی وہ برتن پیچھے کر دیا۔
کہا کہ میری خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ میری اس بھائی کو پانی پلائیں، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب اس کے قریب، اور کرتے کرتے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، جب تک آخری بندے کے پاس پانی لے کے پہنچے تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ اب پیچھے والے کی طرف جب آتے کہ تو سارے کے سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے جیسا کوئی انسان ہو تو طلب نہ بھی ہو تو ہمیں اپنی پڑی ہوتی ہے کہ یار ہمارا بہتر ہو، ہمارا کام نکل جائے، دوسرا جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہونے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب دین آتا ہے زندگی میں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ایسی راہ پہ لگا دیتے ہیں کہ اب پھر وہاں پہ انسان اگر اس سے کچھ اس طرح کی غلطی ہو بھی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے ماحول میں غلطی ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ سارے کے سارے لوگ وہ ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھتے ہیں، مادہ پرستی نہیں ہوتی وہاں پہ سیلفشنس نہیں ہوتی کہ انسان وہاں پہ صرف اپنے آپ کو سامنے رکھے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ قتل و غارت ختم ہو، اس کے لیے دین کے قریب ہونا پڑے گا، دین کو زندگی میں لانا پڑے گا۔ دین کو زندگی میں نہیں لائیں گے تو پھر یہ معاملات، جیسے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حالات تھے، آج آپ دیکھیں ہمارے حالات اس سے بھی بدتر ہے۔ تو پہلی وجہ یہ۔ دوسری وجہ جو ہمارے اس معاشرے میں قتل و غارت عام ہو رہی ہے، عدم برداشت ہے۔ ہم برداشت نہیں کرتے کوئی بات وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہم دوسرے انسان کو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، تو یہ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ مومن انسان جذبات میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی تربیت ہی نہیں کی ہماری۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ میرا پیغمبر، آپ ان لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہ لوگ جو آپ کو اس کام سے پہلے جب کہیں دور سے آتے ہوئے دیکھیں تو یہ نہیں کہتے تھے کہ جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نام نہیں لیتے تھے۔ اتنا ادب تھا کہ جب وہ کبھی دیکھتے اور اپنے بچوں کو بتاتے، بیٹا وہ دیکھو جاء صادق، وہ سچوں کا سردار آ رہا، جاء امین، وہ امانت داروں کا سردار آ رہا ہے۔ ایسے القابات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوسائٹی میں اتنا مقام، لیکن ایک لمحے میں جب لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب یہ سارے کے سارے القابات الٹ دیے گئے۔ وہ لوگ جو پہلے یہ کہا کرتے تھے جاء صادق، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جاء کذاب، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ، کہ وہ دیکھو وہ سب سے بڑا جھوٹا آ رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ۔ یہ اب بڑا مشکل کام ہے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہوں، ہمارا ذاتی کوئی مقصد بھی ہو، ہم جب اس طرح کا کوئی کام کریں، ہمیں کوئی بندہ بات کرے، ہم تو جان سے مار دیں اس کو، ان سے کچھ چاہیے بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے وہ بار بار اپنی قوم کو یہی کہہ رہے ہیں، ما اسألکم علیہ من اجرا، اور آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، آپ لوگوں سے کسی قسم کے بدلے کی امید نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ہم نے بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی طور پہ تیار کیا۔ میرا پیغمبر جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوں گی، جو آپ کو ناگوار گزریں گی۔ ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے؟ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف فرما دیں، واصفح، درگزر فرمائیں۔ پھر اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ جو علامات بیان کر رہے ہیں، والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، والکاظمین الغیظ، ان کی جو بنیادی صفت ہے وہ غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو غصہ آنے پہ وہ سامنے والے کو بچھاڑ دے، سامنے والے کو زیر کر لے، وہ اس کو ختم کر دے۔ فرمایا پہلوانی کا پتہ تو تب چلے کہ جب غصہ آئے اور اپنے آپ پہ آپ قابو رکھ کے دکھائیں۔ بہت مشکل کام،
نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، معاف کرنا سیکھیں، غصے پہ قابو رکھنا سیکھیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہیں، ہم نہیں چاہتے ایسی کوئی بات ہو، ایسا کوئی کام ہو، لیکن ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اس چیز کا اگر آپ آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین مثال ہے۔ آئیں ذرا اس کی ایک مثال دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ 10 سال کے بعد یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان فرماتے ہیں، سنو لوگو، میں نے 10 سال گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان 10 سالوں میں زندگی میں ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کہہ کے بھی بلایا ہو۔ دیکھیں، یہ ہے والکاظمین الغیظ، یہ ہے والعافین عن الناس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اختیار دیا ہو نا، تو ہمارے ساتھ اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہو، کوئی ہمارے ساتھ اونچ نیچ کرتے، ہمیں وہ بات یاد رہتی ہے، ہم سالوں بعد بھی وہ بدلہ لیتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہماری صلح کروا دے تو ہم بعد میں تبصرہ کہتے ہیں میرا دل تے صاف نہیں سی ہے، میں صلح کرنا نہیں سی چاہتا، بس وہ پھر بندے ویچ آ گئے تھے، انہوں نے منہ نو میں صلح کر لی۔ اے کیڑی صلح جڑی انہوں نے منہ نو کیتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ جس کا کسی کے ساتھ تعلق بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی کے ساتھ ناراضگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم صلح کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کسی کے منہ کی وجہ سے صلح کر رہے ہیں، تو آپ اس وجہ سے صلح کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تعلقات کو ختم نہ کرے، تعلقات کو چھوڑ۔ اللہ کی رضا کے لیے صلح کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر صلح کرنے کے بعد بھی ہمارے دل صاف نہیں ہو رہے، پھر بھی ہمارے دل میں اسی طریقے سے گرد و غبار اور اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں رہتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات تنگ کرنے کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیا انہوں نے ہاتھ سے، تو 13 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران بنا کے بھیجتے ہیں، اب یہ سارے کے سارے لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوئے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندگی پھینکا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو طلاقیں دلوائی تھی۔ یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے، اگر چاہتے تو ایک اشارے پہ ان سب کی زندگیاں ختم کر سکتے ہیں۔ اور پھر کسی نے وہاں پہ نعرہ بھی لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے، گن گن کے بدلے لیں گے، آج ہر حساب پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہیں بنایا تھا۔ جیسے ہی یہ آواز کانوں میں پڑی، فرمایا خبردار کوئی ایسی بات نہ کرے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ مجھے وہ ساری کی ساری زیادتیاں یاد ہیں، مجھے وہ ہر اذیت یاد ہے جو مجھے دی گئی، مجھے یاد ہے تم نے میرے ساتھ طائف میں کیا کیا تھا، مجھے یاد ہے تم نے میری بچیوں کے بارے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیے، مجھے یاد ہے تم نے میرے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیے، ہر چیز یاد ہے، لیکن آج میں اللہ کے رسول، اللہ کی رضا کے لیے آپ تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ محبت ایک ایسا رشتہ قائم کرتی ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ ڈر اور دبدبے کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے اپنا وہ مقام، وہ وقار قائم نہیں کر سکتے جو اس محبت کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرا پیغمبر، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے، ہم نے آپ کے اخلاق کو بہترین بنایا ہے،
یہ لوگ آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں، ہم اس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئے جس کی وجہ سے یہ نوبت آئے کہ کوئی انسان کسی کو قتل کر رہا ہے، نرمی اختیار کرنی پڑے گی، معاف کرنا پڑے گا، غصے پہ قابو رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے اس کی عزت کم ہوتی ہے، کسی کو معاف کرنے سے اس کی عزت کم ہوتی ہے، تو میں اللہ کے رسول قیامت والے دن موجود ہوں گا، وہ آ کے مجھ سے لے لے۔ مطلب یہ کہ کسی کو معاف کرنے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو ہمارے ہاں یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔